الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. مخدوم محترم حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرہ کے لیے منعقد محفل میں بیٹھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف حوالوں سے تذکرہ قبول فرمائے، ہمیں تذکرہ کرتے رہنے، سنتے رہنے اور رہنمائی حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ میں ادارۃ الکتاب اور اس کے تمام رفقا جن کا ذکر مولانا عبدالجبار طاہر نے کیا ہے، اس خوبصورت محفل سجانے پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں، برکتوں، کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن آج کی اس محفل کا عنوان ہے تعلیم اور معیشت، جس پر پہلے جب میں حاضر ہوا تو ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور معیشت کے اہمیت پر کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، دین سے الگ چیز نہیں ہے، دین کا تقاضا ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا شعبہ ہے، معیشت بھی دین ہی کا شعبہ ہے، اس پر گفتگو کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کے بعد ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب نے معیشت کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اور جو رہنمائی فرمائی ہے، اس کی چند جھلکیاں پیش کر رہے تھے کہ حضور نے معیشت کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے اور کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ میں اس سے اگلے حصے پر دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا سسٹم کیا دیا ہے۔ قرآن پاک نے معیشت کو دین کا حصہ بتایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو معیشت کے حوالے سے سینکڑوں رہنمائیاں اور ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست میں معیشت کے نظام کو کس طرح استوار کیا ہے، اس پر بھی اس کی ایک پہلو پر، نظام معیشت بھی بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن اس کے ایک پہلو پر میں بھی مولانا مفتی محمد زاہد صاحب کے تتبع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند جھلکیاں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور نے معیشت کا نظام کیا دیا ہے اور کن بنیادوں پر حضور نے ایک اسلامی ریاست کے نظام معیشت کو استوار کیا تھا۔ ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عرصے تک یہ معمول رہا، کوئی مسلمان بھائی فوت ہوتا تھا، جنازہ گاہ میں لایا جاتا تھا، عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی تھی، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجیے، حضور تشریف لاتے تھے، سوال کرتے تھے اس کے ذمے کو قرضہ تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے، جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اگر جواب ملا ہے کہ قرضہ اس کے ذمے ہے
تو دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ قرضے کی ادائیگی کا بندوبست اس کے ترکے میں ہے، اتنے پیسے چھوڑ گیا ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے، یا رسول اللہ ہے، پھر بھی پڑھا دیتے تھے۔ لیکن اگر جواب یہ ملا ہے کہ قرضہ تو چھوڑ کے گیا ہے، قرضے کی ادائیگی کا بندوبست چھوڑ کے نہیں گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ صاحب کو اپنے بھائی کے ساتھ جنازہ پڑھو بھائی، میں جا رہا ہوں۔ جنازہ ہوتا تھا، حضور نہیں پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ صاحب پڑھو بھائی، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، میں جا رہا ہوں۔ کچھ ایسا یہ معمول رہا۔ بخاری ہی کی روایت ہے، ایک دن ایک مسلمان بھائی کا جنازہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر پہلا سوال وہی کیا، اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ ادائیگی کا بندوبست اس کے ترکے میں؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو بھائی، میں جا رہا ہوں۔ صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، اس ہمارے بھائی کو اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور جنازہ نہ پڑھیں، اس سے زیادہ محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے اس بھائی کو اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، اس کا قرضہ میں دے دوں گا، اس کا قرضہ میں دے دوں گا۔ حضور نے جنازہ پڑھا دیا اور پھر اعلان فرمایا، دیکھو بھائی، من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک کلا او ضیاعا فالی وعلی۔ جو مال چھوڑ کے فوت ہوگا، مال چھوڑ کے مرا ہے، مال تو ملے گا وارثوں کو، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن اگر بوجھ چھوڑ کے مرا ہے یا بے سہارا خاندان چھوڑ کے مرا ہے، وہ میرے پاس آئیں گی اور میرے ذمے ہوں گی، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، صرف الیہ نہیں فرمایا، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، وہ میرے پاس آئیں گے اور میری ذمہ داری ہوں گی ان کو سنبھالنا، ان کی کفالت، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کو محرومی سے بچانا، یہ میری ذمہ داری ہوگی، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ الیہ کے مراحل تو بڑے رہے ہیں پہلے، علیہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، بہت کچھ کرتے رہے، لیکن اب میری ذمہ داری ہے، میری دانش کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق یہ بات کہ وہ میری ذمہ داری ہے، یہ شاید پہلی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اسلامک اسٹیٹ کے ویلفیئر سسٹم کی بنیاد ہے یہ جملہ، من ترک کلا او ضیاعا فالی وعلی۔ ساری بیت المال کی، ساری ویلفیئر اسٹیٹ کی، رفاہی ریاست کی ساری بنیاد اس ایک جملے پہ کھڑی ہے، من ترک کلا او ضیاعا فالی وعلی۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سسٹم کو کھڑا کیا وہ کیا تھا، وہ بھی دو چار واقعات سے ہی تعارف کرنا چاہوں گا، بحث لمبا ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سسٹم کیا تھا، حضور کے بعد جب یہ سسٹم باقاعدہ مرتب ہوا ہے تو وہ کیا تھا، اور جب کلائمیکس پہ انتہا پہ پہنچا ہے تو وہ کیا تھا، تینوں ادوار کی یہ دو دو تین تین جھلکیاں عرض کروں گا تاکہ یہ عرض کر سکوں کہ حضور نے سوسائٹی کے معاشی نظام کو جن بنیادوں پر استوار کیا تھا وہ بنیادیں کیا تھیں۔ حضور کے زمانے میں معمول تھا لوگوں کا کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے
وہ حضور کے پاس آتا تھا، سوال کرتا تھا، اس کا سوال بیت المال سے پورا ہوتا تھا۔ بیت المال کا پہلا فنکشن یہ ہے، بیت المال کا پہلا فنکشن یہ ہے۔ کسی کو سواری کی ضرورت تھا تو سواری ملتی تھی، کسی کو غلے کی ضرورت تھا تو غلہ ملتا تھا، کسی کو کھجوروں کی ضرورت ہوتی تھی کھجوریں ملتی تھی، کسی کا قرضہ ادا نہیں ہو رہا تو اس کا قرضہ ادا ہوتا تھا۔ آ کے سوال کرتا یا رسول اللہ میں پھنس گیا ہوں، اور ٹھیک ہے، 2-3 واقعات، 20 واقعات، 2-3 واقعات عرض کروں گا۔ حضور خوش مزاج بزرگ تھے، خشک نہیں، خوش مزاج بزرگ تھے، دل لگی بھی کرتے تھے، خوش طبعی فرماتے تھے، اور حضور کے ساتھ بھی خوش طبعی کرنے والے کر لیتے تھے۔ جو خوش طبعی برداشت نہیں کر سکتا وہ کر بھی نہیں سکتا۔ خوش طبعی وہی کرتا جو برداشت بھی کر لے، حضور کے ساتھ بھی لوگ کرتے تھے۔ اب اس طرف چلے جاؤں گے تو لمبا موضوع ہے، لیکن ایک ہلکی سی جھلکی عرض کرتا ہوں۔ ساتھی حضور کے ساتھ خوش طبعی کر لیتے تھے، حضور بھی ساتھیوں کے ساتھ کر لیتے تھے۔ ایک جھلکی عرض کروں گے۔ ایک بدری صحابی ہے نعیمان بدری صحابی ہیں، لیکن بڑے کھلی طبیعت کے تھے، بڑے، اب ابھی اندازہ ہو جائے گا کتنی کھلی طبیعت کے تھے۔ دل لگی ہر ایک سے کرتے تھے، اور بعض حضور سے بھی باز نہیں آتے تھے، کرتے تھے۔ اس کی ایک واقعہ چھوٹا سا حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے الاصابہ میں۔ بازار سے آ رہے ہیں نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں انگور دیکھے، اچھے انگور تھے، انگور والے سے کہا میں انگور لے جاتا ہوں، 1 سا دے دو، 1 کلو دے دو، اگر پسند آ گئے تو ہم کھا لیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد آ کے پیسے لے جانا مسجد سے، نہ پسند آئے تو واپس کر دوں گا، اگر میں آدھے گھنٹے تک نہ آیا نا، سمجھ لینا کہ ہم نے کھا لیے ہیں، آ کے پیسے لے جانا۔ وہاں سے انگور کھائے، مسجد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یا رسول اللہ انگور کھائیں گے؟ یہ کھا لیں گے، بسم اللہ، کھا لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیسے لینے آ گیا، وہی انگوروں کے پیسے، یا رسول اللہ اس کو پیسے دیے۔ کس کے بھائی؟ انگور نہیں کھائے؟ خیر انگور تو کھائے ہیں یار، کیا سر کھائے ہیں نا، پیسے دیں، دیے پیسے حضور نے۔ چلا گیا، وہ تو پوچھا نعمان تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا تھا کہ آپ آج انگور کھائیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ سے دلوانے تو کیا کرنا تھا میں نے۔ یہ ہلکی پھلکی خوش طبعی حضور کے ساتھ بھی ہوتی تھی، بڑی خوش طبعی سے برداشت کرتے تھے، نہیں برداشت نہیں کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے اور خوش طبعی کرتے بھی تھے۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں سفر میں ہوں، گھر جانا ہے، فاصلہ زیادہ ہے، اونٹ میرا مر گیا ہے، سواری کوئی نہیں ہے، اونٹ دیجیے۔ میں بیت المال کا فنکشن بتا رہا ہوں، اس کو پتہ ہے یہاں سے مل جانا ہے، یہاں سے مجھے اونٹ سواری کے لیے، گھر جانے کے لیے اونٹ مل جانا ہے۔ یا رسول اللہ ایک اونٹ دیجیے مجھے، میرا نہیں ہے، میرا سواری مر گئی ہے، سواری ہے کو نہیں، گھر دور ہے، جانا ہے، کیا کروں؟ اب میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بھی تھوڑی دیر میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے، گھر جانا ہے، لمبا سفر ہے، میں اونٹنی کے بچے کو میں سنبھالوں گا کہ وہ مجھے سنبھالے گا، کروں۔ یا رسول اللہ میں نے سواری فرمایا بیٹھ جاؤ، کہا نہ دوں گا ابھی اونٹ کا بچہ تمہیں۔ وہ بیٹھا، پھر بے چینی، یا رسول اللہ مجھے سواری، بندہ خدا کہا ہے دوں گا، تھوڑی دیر کے اونٹنی کا بچہ دوں گا، بیٹھو۔ بیٹھ گیا بیچارہ پریشان بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ معاملہ زیادہ ہی الجھ جائے، ایک اونٹ منگوایا بیت المال سے، اس کو اس کی مہار پکڑائی، فرمایا یہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے، یہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو یہ بیت المال کا فنکشن یہ تھا، راہ جاتے اس کا اونٹ مر گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا مجھے اونٹ مل جائے گا، اور اس کو اونٹ مل گیا۔
ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، اپنا قصہ سناتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ کہتے ہیں ماں گھر والے کا دوستوں کا مشورہ انہیں جانا ہے، غزوہ تھا یا سفر تھا، سواری نہیں تھی۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر، یا رسول اللہ ہم نے سفر پہ جانا ہے، سواری ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں 4-5 اونٹ دے دیں۔ میں بیت المال کا فنکشن بتا رہا ہوں کیا ہے، سفر پہ جانا ہے، 4-5 آدمی ہیں، ہمیں 4-5 اونٹ چاہیے، یا رسول اللہ 4-5 اونٹ دے دیں ہمیں۔ ابو موسیٰ خود کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، میں گیا، مجلس کا ماحول نہیں دیکھا، بس بات ہوتا ہے حضور کسی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں یا ناراض بیٹھے ہیں، میں نے جاتے ہی سوال کر دیا، یا رسول اللہ 4-5 اونٹ چاہیے، ہمیں کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ نے سفر پہ جانا ہے، کوئی سواری دیجیے، وہ نہیں ہے نا، وہ کسی اور وجہ سے غصے میں بیٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں مجھے، میں غلطی مجھ سے اندازہ نہیں کیا کہ مجھے پہلے ماحول دیکھنا چاہیے پھر بات کرنی چاہیے۔ میں کہ رسول اللہ نے سفر پہ جانا ہے، اس کو ہمیں سواری دیجیے۔ حضور نے فرمایا واللہ لا احملکم شیئا، خدا کی قسم کوئی سواری نہیں دوں گا، جاؤ دوڑ جاؤ۔ واللہ لا احملکم، خدا کی قسم میں تمہیں کسی جانور پہ سوار نہیں کروں گا، کوئی سواری نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں میں جناب پریشان واپس آ گیا، اب کیا کروں، حضور نے قسم اٹھا لی ہے۔ گھر پہنچا، گھر والوں کو اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں یار غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، تو اب یہ ہو گیا ہے، اب تو اونٹ ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، حضور نے قسم اٹھا لی ہے، خدا کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، غلطی میری تھی لیکن یہ ہو گیا، اب کیا کروں۔ کہتے میں رپورٹ دے ہی رہا تھا، پیچھے سے ایک آدمی آ گیا، عبداللہ بن قیس کا نام تھا، عبداللہ حضور بلا رہے ہیں تمہیں۔ میں گیا، 5 اونٹ بندھے ہوئے تھے، مہارے مجھے پکڑائیں، لے جاؤ۔ اب غرض مند کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ میری کہتے مجھ سے دوسری غلطی یہ ہوئی، میں نے مہارے پکڑی چل پڑا، پچھلی بار بھول ہی گیا میں کہ کیا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے اونٹ کی مہارے پکڑی چل پڑا۔ راستے میں جا کے کسی نے مجھے کہا یا مجھے خیال آیا، خدا تم نے یہ کیا کیا تم نے، حضور نے تو قسم اٹھا لی تھی کہ کوئی نہیں دوں گا، یہ کیسے دے دیے، قسم کدھر گئی۔ کسی نے مجھے کہا یا میرے ذہن میں خیال، یار یہ کیا کیا تم نے، اللہ کے بندے حضور نے قسم اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، یہ 5 اونٹ دے دیے ہیں، تو قسم کدھر گئی، کیا ہوا، بھول گئے حضور یا کیا ہوا۔ اللہ کے بندے اس تسلی کے بغیر اس فضا میں، اس ماحول میں تم اونٹ لے کے جا رہے ہو، یہ تمہارے لیے خیر و برکت کے اونٹ ہوگا۔ یہ سوچا واپس، یا رسول اللہ آپ نے مجھے اونٹ دیے ہیں، فرما دیے ہیں، آپ نے کہا تھا میرے پاس نہیں ہے، ہمیں نہیں تھے، آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا دیکھو بھائی، جب تم نے مانگے تھے میرے پاس نہیں تھے، میں نے ادھار منگوائے ہیں تمہیں دینے کے لیے۔ کیسے میں نے سعد بن عبادہ کے باڑے سے میں نے ادھار منگوائے ہیں، اس وقت میرے پاس نہیں تھے۔ اب باقی رہی قسم کی بات، میری عادت یہ ہے اگر میں کسی بات پہ قسم اٹھا لوں اور خیال ہو کہ یہ قسم کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو قسم کو خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، قسم توڑتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں، خیر کا کام کرتا ہوں۔ قسم کو کسی خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننے۔ یہ میں نے 2 جھلکیاں کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المال کا ماحول کیا تھا۔ ایک بات اور اس کا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عید کے دن قریب تھے، 2 دن رہتے تھے کہ 1 دن رہتا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال سے بکریوں کا ریوڑ دیا ہے، اب ہمارا یہ ساتھیوں میں تقسیم کر دو بھائی، کس لیے؟ قربانی کے لیے۔
قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی واجب کس پر ہے؟ ان پر۔ بکری کون دے رہا ہے؟ سمجھ میں آئیے بات؟ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہے نا، بکریاں کون دے رہا ہے؟ حکمہ کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ بکریاں یار تقسیم کر دو تاکہ یہ کل پرسوں کی عید آ رہی ہے قربانی کر سکے۔ میں نے تقسیم کر دی اور ایک بکروٹا سا بچہ، تو بکروٹا سا بچہ عمر کا پورا چھوٹا بکروٹا سا تھا، وہ بچ گیا میرے لیے، وہ بچ گیا۔ میں نے آ کے رپورٹ یا رسول اللہ وہ ساری تقسیم کر دی ہے، میرے لیے کوئی بکری صحیح پورا دمبا یا بکری بچی نہیں ہے، یہ بکروٹا سا ہے، عمر اس کی پوری نہیں ہے، اجازت ہو تو میں کر لوں، اس کو کر لوں؟ میں کر لو، لیکن تمہارے لیے اجازت ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں۔ میں تمہارے لیے اجازت دے رہا ہوں، تمہارے بعد کسی کے لیے، وہ سال کی شرط پوری ہے وہ ہوگی تو تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں۔ یہ میں نے 2-3 واقعات اس لیے عرض کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا من ترک بالا فلورثته ومن ترک کلا او ضیاعا فالی وعلی، اس کی عملی تصویر حضور کے زمانے میں کیا تھی؟ ایک رفاہی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ، اس کی بنیادیں حضور نے کیا فراہم کی؟ آگے چلے، حضور کے وصال کے بعد بیت المال باقاعدہ ایک ادارہ بنا، باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا، ایک ادارہ بنا۔ اس کی ایک آدھ جھلکی عرض کروں گا۔ BCO ہیں مثال کے طور پہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بیت المال کا معمار کہا جاتا ہے، اور جن کو آج کی دنیا بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا بانی کہتی ہے، جو آج کی دنیا اور آج کے عالمی دانش کے نزدیک بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا سمبل ہے، جن کو آج بھی آئیڈیل مانا جاتا ہے۔ اتنی بھی ایک بات سے اندازہ کر لیں کہ مغربی ملکوں میں جو ویلفیئر سوشل بینیفٹس کا سسٹم ہے اس کی بیس حضرت عمر ہے، اور ناروے میں تو اس کو کہا ہی عمر لا جاتا ہے۔ ناروے کے دستور میں سوشل بینیفٹس کا جو سسٹم ہے، وظیفے دینا بچوں کو، معذوروں کو، کفالت کرنا، اس کا نام ہی عمر لا ہے، اور جو بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے اس کو عمر الاؤنس ہے۔ حضرت عمر آج کی دنیا کے نزدیک بھی ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے والے ہیں اور ویلفیئر اسٹیٹ کا آئیڈیل اور سمبل ہے۔ ایک دو جھلکیاں عرض کرو۔ حضرت عمر بازار تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کرتے تھے کیا ہو رہا ہے ابھی، کیا وہ آنکھیں بند کر کے نہیں گزرا کرتے تھے، آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھتے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، کمزور سا آدمی ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور دکانوں سے مانگتا پھر رہا، اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا۔ کھڑے ہو گئے، دو چار ساتھی ساتھ تھے، کیا جملہ فرمایا، یہ حضرت عمر نہیں کہہ سکتے یار یہ کیا، یہ بابا مانگ کیوں رہا؟ ہم نے اپنے نظام میں کوئی ایسا خلا نہیں رہنے دیا کہ کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے۔ ہمارے بیت المال کے نظام میں کوئی ایسا جھول نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے۔ یہ بابا کیوں مانگ رہا ہے؟ بلاؤ اس کو، کون ہے؟ بولا بابا کون ہو؟ یہ میں یہودی ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ یہ مل رہا ہے۔ خرچے کے لیے پورا نہیں ہے؟ پورا ہے۔ مانگ کیوں رہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہودی ہے۔ تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ یہ ملتا ہے۔ تمہارا خرچے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کافی ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت میرا خرچہ تو پورا ہو جاتا ہے لیکن سال کے بعد مجھے جزیہ دینا ہوتا ہے، اس کی تاریخ آ رہی ہے، وہ پیسے میرے پاس نہیں ہے، دو چار آدمیوں سے مانگ کر دے دوں گا۔
میرے پاس نہیں ہے اس کے پیسے جو میں نے سال میں حکومت کو اپنا ٹیکس پہ جزیہ جسے کہتے دینا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، تاریخ ہفتہ رہ گیا ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں، 2-4 آدمی سے مانگ کر وہ دے دوں گا، باقی میرا کام ٹھیک چل رہا ہے، وظیفہ ملتا ہے، خرچہ ہو جاتا ہے میرا۔ حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا، کیا جملہ کہا، ہمارے دوستو یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ یہ جوانی میں کما کر ہمیں دے اور ہم کھائیں اور بڑھاپے میں سے لوگوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، جوانی میں اس کی کمائی ہم کھائیں، یہ کمائے اور ہمیں دے، ہم استعمال کریں، اور بڑھاپے میں سے لوگوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں، نہیں بابا چھوڑو، صبح آنا، تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ صبح شورا والے بلا لیے اور قانون میں تبدیلی کر دی، جو غیر مسلم کمانے کے قابل نہیں رہے گا اس کا جزیہ معاف۔ سبحان اللہ، جو کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو کماتا ہے اسے لیں گے، جو نہیں کما سکتا اس کا جزیہ معاف۔ ایک جھلکی اور اس کا رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن 2 ساتھیوں کے ہمراہ رات میں وہ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے سامنے سے گزرے، اندر سے معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، رو رہا بچہ، اٹھا رو رہا ہوگا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو بچہ ابھی بھی رو رہا، کچھ تھوڑے سی کھٹک ہوئی کہ یار مسلسل کیوں رو رہا ہے۔ پھر سوچا بس اوقات بچے روتے رہتے ہیں، کافی دیر رو رہا ہوگا، پھر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ جب سامنے سے گزرے تو بچہ پھر رو رہا، تو میں نے نہیں گڑبڑ ہے، یہ نارمل رونا نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صاحب باہر ہے، بچہ مسلسل کیوں رو رہا ہے یار، اتنی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل روتے چلا جا رہا ہے، کیوں وجہ بیمار ہے؟ ان کا نہیں۔ پھر جناب وہ اصل میں اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی، تو یہ دودھ بچے نے دودھ کے لیے ضد کرنی ہے، رونا ہے یا کیا کرنا ہے؟ یہ ضد کر رہا ہے دودھ کے لیے، ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی۔ تو بچے کی عمر کتنی ہے؟ سال۔ ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ جناب بات یہ ہے کہ امیر المومنین بچوں کو دیتے ہیں وظیفہ، اور وظیفہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری خوراک پہ لگ جاتے ہیں۔ وہ دلیل ہوتی ہے کہ اب ماں کے دودھ سے علاوہ اور بھی ضرورت ہے اس کو کچھ، تو ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری خوراک پہ لگ جاتے ہیں تو پھر وظیفہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ماں زبردستی اس کا دودھ چھڑوا رہی ہے تاکہ دودھ چھوڑے، دوسری خوراک پہ آئے، اس کو پیش کرے امیر المومنین کے سامنے کہ جناب اب یہ روٹی کھاتا ہے تو اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے اپنے سے خطاب کر کے کہا، عمر تم نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا، اپنے سے خطاب کر، عمر تم نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا۔ گھر والے سے کہا صبح آنا، ماں کو دودھ پلایا، اس کے وظیفہ جاری ہو جائے گا، صبح آنا میرے پاس۔ صبح قانون بدل دیا، بچے کے دودھ چھوڑنے پر نہیں، بچے کی پیدائش پر وظیفہ شروع۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، علیہ کی کوئی تصویر سمجھ میں آئی ہے؟ میں اور آگے بڑھتا ہوں، لمبا قصہ ہے۔ یہ نظام جب اپنے کمال کو پہنچا ہے، ایک صدی بعد کا قصہ، چھوٹے حضرت عمر کا قصہ، یہ تو بڑے حضرت عمر کی بات تھی نا، ایک چھوٹے حضرت عمر بھی تھے۔ کون؟ عمر ثانی، خلافت راشدہ کا تتمہ، عمر ثانی، چھوٹے حضرت عمر۔
یہ حضور کے وصال کو 90 سال گزر چکے ہیں. 201 میں یہ 101 میں یہ خلیفہ بنے ہیں, 1 صدی گزر گئی ہے. اور وہ نظام جس کی بنیاد حضور نے رکھی تھی وہ اب ایک سسٹم اور ایک ادارے اور ایک اسٹیبلش ادارے کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے, ایک جھلکی اس کی اثر. امیر المومنین تھے, دنیا کی پوری اسلامی سلطنت کے واحد حکمراں, دمشق میں بیٹھتے تھے. ان کا عراق کا گورنر عبدالحمید نام تھا ان کا. یہ کتاب الاموال کی روایت نقل کر رہا ہوں. کتاب الاموال ہماری اسلامی معیشت کی کلاسیکل کتابوں میں ہے. 30ویں صدی ہجری کے امام ہیں, امام ابو عبید قاسم بن سلام, ائمہ مجتہدین میں سے ہیں اور 30ویں صدی کے اکابر میں سے ہیں اور معیشت کے امام ہیں. کلاسیکل کتاب ہے ہماری معیشت کی 2 بنیادی کتابیں ہیں جن پر ہمارے سارے معاشی نظام کی اساس اور بنیاد ہے. امام ابو عبید کی کتاب الاموال اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج. اور یہ بیس ان پر ہے, سارے معاشی نظام کی بیس اس پر ہے. اور یہ آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں, آج کی نہیں ہے. جس زمانے میں کوئی معیشت کے نظام پہ 4 صفحے لکھنا بھی سوچ نہیں سکتا تھا. خیر, عراق کے گورنر تھے عبدالحمید. خط لکھا مرکز کو, امیر المومنین اس سال صوبے کی آمدنی, صوبے کا سارا جو ٹیکس ویکس محصولات, ریونیو کہہ لیں, صوبے کا سارا ریونیو وصول ہو کر صوبے کے سال کے سارے اخراجات پورے کرنے کے بعد کچھ پیسے بچ گئے ہیں. فرمائیے ان کا کیا کروں؟ فاضل بجٹ ہے. صوبے کی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ پیسے بچ گئے ہیں, کیا کروں؟ امیر المومنین نے خط لکھا, ایسا کرو صوبے میں اعلان کرو, پورے صوبے میں جو لوگ مقروض ہیں, اپنا قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, انکوائری کرو, سروے کرواؤ, اور وہ لوگ جو مقروض ہیں اور اپنا قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کے قرضے ادا کرو. مقروض ہے اور اپنا قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, سروے کرو, انکوائری کرو, ایسے جتنے لوگ بھی ان کا قرضے ادا کرو. جواب آیا کہ امیر المومنین یہ کام کر چکا ہوں. آپ کے ارشاد سے پہلے یہ کام کر چکا. اچھا, دوسرا خط, 4 خط ہے کتاب الاموال میں. دوسرا خط, ایسا کرو کہ سروے کرواؤ, جو لڑکے لڑکیاں شادی کے قابل ہیں اور خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی, ان کی شادیاں سرکاری خرچے سے کرواؤ. مہر, نفقہ, شفقہ جو بھی ضروریات ہیں پوری کر دو, شادیاں کرواؤ. جواب آیا کہ یہ بھی کر چکا ہوں حضرت. تیسرا خط, یہ اعلان کرو کہ جن خامندوں نے اپنی بیویوں کے مہر ابھی ادا نہیں کیے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, جن خامندوں نے اپنی بیویوں کے مہر ابھی ادا نہیں کیے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم تو ویسی پوزیشن میں نہیں ہوتے نا, ہم کبھی اس پوزیشن میں ہوئے ہیں؟ ہم نے 2-3 فیصلے کر رکھے ہیں, کلچرل فیصلے ہمارے. بیوی کو مہر نہیں دینا, بیٹی کو وراثت نہیں دینی, بہن کو حصہ نہیں دینا. نہیں دینا بھائی, کیوں جی غلط کہہ رہا ہوں؟ شاید ملتان کا ماحول کچھ اور ہو, مجھے ہمارے بات ایسے ہوتے ہیں. بیوی کو مہر نہیں دینا ہم نے, بیٹی کو وراثت, بہن کو حصہ نہیں دینا. اور اگر کہیں حصہ دینا پڑ جائے تو کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ اگر کہیں معاشرتی دباؤ یا کسی وجہ سے دینا پڑ جائے بہن کو حصہ تو کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ اگوں ماتھے لگنے. زندگی میں
کی زندگی تعلق رکھنا تم نے ہمارے ساتھ تو لے لو، نہیں رکھنا تو لے لو، رکھنا تو پھر جاؤ۔ یہ دھمکی دے کر دیتے ہیں۔ تو جی غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں دیتے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن خامندوں نے اپنی بیویوں کے مہر ابھی تک ادا نہیں کی، اور یہ بھی سروے کر لیتا ہے، انکوائری کر لینا کہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے مہر ادا کر لو۔ جواب آیا کہ یا حضرت یہ بھی کر چکا، پیسے پھر بھی بچے ہوئے، کیا کروں؟ چوتھا خط، ایسا کرو زمینوں کا سروے کرواؤ، پلاٹنگ کرو، زرعی فارم بنواؤ، اور کسانوں کو زمینیں آباد کرنے کے لیے آسان قسطوں پر قرضے دیں۔ بیت المال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفائی ریاست کا کوئی خاکہ، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ کا کوئی منظر ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ فَإِلَيَّ دو لفظ ہیں، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ۔ یہ واقعہ ایک دفعہ میں نے پرانی بات ہے، کراچی میں ایک جلسے میں اسی طرح کا جلسہ تھا، میں نے ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، بڑا دلچسپ سوال کیا اس نے کہا مولوی صاحب یہ صوبے کا بجٹ تھا یا اٹلانٹک سی تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ سمندر تھا؟ صوبے کے بجٹ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ صوبے کا بجٹ ہی تھا نا۔ سوال اس کا یہ تھا مولوی صاحب یہ صوبے کا بجٹ تھا یا اٹلانٹک سی تھا؟ یہ سمندر تھا؟ یہ کتنے پیسے کدھر سے آ گئے؟ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، یار اتنے پیسے کدھر سے آ گئے؟ صوبے کا بجٹ بھی پورا، تنخواہیں بھی ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ کنواروں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اور خاوندوں کے مہر بھی ادا ہو رہے ہیں، اور جناب کسانوں کو قرضے بھی مل رہے ہیں، اور مقروروں کے قرضے بھی، کدھر سے آ گئے پیسے اتنے؟ اس نے سوال کیا مولوی صاحب یہ صوبے کا بجٹ تھا یا اٹلانٹک سی تھا؟ یہ میں نے کہا بیٹا کتاب الاموال ہی کی ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی چھوٹے عمر ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، اپنے وقت کی آباد دنیا کے کم از کم 1/3 کے حکمران ہیں۔ شام کو گھر آئے، اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک بڑی اچھی خاتون تھی۔ فاطمہ سے کہا فاطمہ کوئی ایک آدھ درہم کوئی تمہارے پاس بچا ہوا ہو تو مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ درہم 3.5 ماسے چاندی کو کہتے ہیں، وہ 200 روپے کا بنتا ہے ہمارے موجودہ ویلیو، مارکیٹ ویلیو میں۔ کوئی ایک آدھ درہم تمہارے پاس ہو تو مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ اکبر، بازار سے آ رہا تھا، راستے میں گریڈی پر انگور لگے ہوئے ہیں، انگور اچھے ہیں، کھانے کو جی چاہتا ہے، جیب میں پیسے نہیں، انگور کھانے کو جی چاہ رہا، جیب میں پیسے نہیں، تمہارے پاس ایک آدھ درہم تو آج انگور کھانے کو جی چاہ رہا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی جیب میں نہیں ہے تو میری جیب میں کہاں سے آئیں گے؟ بیوی کی جیب میں کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے خاوندی کی جیب تلاش کرنی ہے نا، اسی کی جیب پٹرول ہے، کہاں سے آئیں گے؟ آپ کی جیب میں نہیں ہے تو میری جیب میں کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر ایک جملہ بیویوں والا، بیوی ہوتی ہے ہر زمانے میں، بیوی ہوتی ہے، ایک بیویوں والا جملہ کہہ دیا اس نے کہا امیر المومنین بنے پھرتے ہیں آپ، 1 درہم کے انگور منگوا کے نہیں کھا سکتے؟ یہ بیوی کہہ سکتی ہے کیوں جی؟ میری بہنیں بیٹیاں ناراض نہ ہوں، یہ بیوی کہہ سکتی ہے امیر المومنین بنے پھرتے ہیں آپ، 1 درہم کے انگور نہیں کھا سکتے منگوا کے؟ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کرو، اتنا سوابدیدی فنڈ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین آپ کے ہاتھ میں اتنا سوابدیدی فنڈ بھی نہیں ہے، 1 درہم کے انگور منگوا کے کھا لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا فاطمہ جس درہم کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں، آگ کا انگار ہے۔
جس درہم کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں، وہ کیا ہے؟ آگ کا انگارہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا جس ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے درہم کو آگ کا انگارہ سمجھے گا اس کے بجٹ میں پیسے ہی پیسے، اس کا بجٹ پھر لاٹکسی ہی ہوگا، پھر صوبے کا بجٹ بھی پورا ہوگا، پھر کنواروں کی شادیاں بھی ہوں گی، پھر خامندوں کے مہر بھی ادا ہوں گے، پھر مقروضوں کے قرضے بھی ادا ہوں گے، پھر کسانوں کو پیسے بھی ملیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے روپے کو روپے نہ سمجھے، کیا سمجھے؟ آگ کا انگارہ سمجھے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا کون سا نظام دیا تھا، معیشت کا کون سا سسٹم دیا تھا، اور جس سسٹم پر ایک عرصہ تک دنیا پہ اسلام کی بہاریں دنیا نے دیکھی ہیں، ایک عرصہ زمانے تک دیکھی ہیں۔ آج ہم بہت کچھ کہتے ہیں، تقریروں میں بہت کچھ کہتے ہیں، دستور قانونوں میں بہت کچھ رکھا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے اس پہلو پر ایک پہلو وہ جس کا ذکر مفتی محمد زاہد صاحب کر رہے تھے، ایک پہلو وہ جس کا ذکر مفتی سعید الرحمان صاحب کر رہے تھے، وہ پہلو دو، تیسرا پہلو میں ہم اس کو کاغذوں سے نکال کر کچھ زندگی میں لانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج دنیا کی دانش تو اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے کہ اس طرف واپس جائے بغیر دنیا کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کرے ہم تیار ہوں، اللہ کرے ہم تیار ہوں، اور جب تک ہم اس سرچشمے کی طرف واپس نہیں جائیں گے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں سدھرے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ان گزارش سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔